وَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ہوا کی طرح اڑا دے گا، اس کی ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں کی جائے گی۔ صحابہ ڈر گئے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آ رہا ہے اور ایک بھی نیکی اس کے کام نہیں آ رہی۔ سِبْهُمْ لَنَا وَجَلِّهِمْ لَنَا، اے اللہ کے نبی ان بد نصیبوں کے بارے میں آپ کھل کر کے بتا دیجیے، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ کھل کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے اوپر فتویٰ لگا دیں۔ آج ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تم ہی میں سے ہوں گے اور تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، بس ایک بات کی کمی ہوگی، بس ایک چیز کی کمی ہوگی، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ خلوت میں ہوں گے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ آنکھوں کا زنا کریں گے، وہ ہاتھوں کا زنا کریں گے، وہ ناجائز اور حرام کام کریں گے۔ وہ بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے، بظاہر تو بڑے روزے دار ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے تو بہت نیک اور بہت پرہیزگار ہوں گے، لیکن اکیلے میں ان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوں گے۔ آج موبائل نے اسی مقام پر ہم کو لا کے کھڑا کر دیا ہے میرے بھائی۔ رات کے 12 بجے نوجوان لڑکا کھیتوں میں نکل کر کے کس سے بات کر رہا ہے کیا ہم نہیں جانتے؟ رات کو 2 بجے جوان لڑکی کسی سے چپکے فون پر بات کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس موبائل نے آج بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا۔ اس موبائل نے آنے کا تو اس موقع کو اس موبائل کی وجہ سے چوکنے مت دو، کوشش کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل بند کر دو، کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو بھائی، بہت بڑے کاروباری ہیں آپ، لیکن اگر آپ چاہیں 1 مہینہ موبائل کا استعمال کم کر سکتے ہیں۔ ممبئی کی سرزمین پر آپ سے بڑے بڑے بزنس مین لوگ رہتے ہیں۔ ممبئی میں ایک جگہ میں گیا، رمضان کا مہینہ تھا، ایک نوجوان شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا مولوی صاحب یہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ جانتے کون ہیں؟ کہنے لگے یہ کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے اس کا، مگر ہر سال یہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اپنا موبائل دوسروں کو دے کر کے اپنے یعنی جو اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں ان کو دے کے جاتا ہے، اپنے پاس ایک پرسنل موبائل چھوٹا سا لے کے جاتا ہے کہ کبھی گھر والوں سے کوئی ضرورت پڑی تو بات کر لے، اور یہ 10 دن وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کرنا چاہو تو میرے پیارے بھائیوں بہت کچھ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے بخشوانے کے لیے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس تحفے کی قدر نہ کریں۔ اللہ کے نبی منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ نے منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کر کے آمین کہا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ نے بار بار آج آمین کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے بددعا کی، رغیم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر له، اس انسان کے لیے بربادی ہو جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا مگر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی، بربادی ہو اس انسان کے لیے۔ جبریل نے بددعا کی، میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے بددعا کی، رغیم انف رجل ادرک
ادرک عندہل کبر والداہو، اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، اس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، فلم یغفر لہو، اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ کر سکا، اس بد نصیب انسان کے لیے بربادی ہو۔ جبریل نے بد دعا کی اور پیارے نبی نے آمین کہی، اور منبر کی تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا، کہا کہ جبریل نے بد دعا کی، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، بربادی ہو اس انسان کے لیے جس کے سامنے اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے نہیں پڑھا، اس کے لیے بھی آپ نے بربادی کی بد دعا کی۔ آپ کے گاؤں میں جب میں آیا، میں نے عیدگاہ کی نظر آئی، میں نے لوگوں سے پوچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی عیدگاہ ہے، لوگوں نے بتایا عیدگاہ تو بہت اچھی ہے مولوی صاحب، لیکن ہمارے یہاں عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے۔ مولوی صاحب مسجد بڑی شاندار ہے، 3 منزل کی مسجد ہے ہمارے یہاں، مگر جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار رہنا میرے بھائی۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے بندو، تمہارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے کے لیے جس دور میں ٹی وی کے سیریل موجود تھے، یوٹیوب کے ویڈیو موجود تھے، انسٹاگرام موجود تھا، واٹس ایپ موجود تھا، فیس بک موجود تھا، تم نے اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کرنے کے لیے کیا راستہ اپنایا؟ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے سال میں ایک بار جلسہ کرا دیا۔ جب آپ کے گھر کی عورتوں کو دین سے دور کرنے والی چیزیں 24 گھنٹے پیش کی جا رہی ہیں تو سال کا 1 دن کا جلسہ، 1 رات کا جلسہ میرے بھائیوں کافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جمعہ کی نماز میں آپ عورتوں کا انتظام نہیں رکھتے۔ میں اپنے یو پی میں بنارس میں جا کے کہوں تو لوگ حیرت کریں گے کہ کیا اہل حدیثوں کے ہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن آپ کے بہار اور بنگال میں ہو رہا ہے۔ یعنی مزاج ہی نہیں ہے صاحب، مسجدیں ہیں، شاندار مسجدیں ہیں، گاؤں والے کروڑوں کے مالک ہیں، چاہے تو اس میں عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کی انٹری الگ ہو سکتی ہے، ان کا راستہ الگ ہو سکتا ہے، چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر ہم چاہتے ہی نہیں۔ بنگال کے کتنے علاقوں میں گیا، اہل حدیثوں کی مسجدوں میں 2 اذان ہو رہی ہے صاحب جمعہ کے دن۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بولے مولوی صاحب ایک زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ میں نے کہا تب ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کا مقلد کہنا چاہیے، مقلد۔ ارے ہم نے اہل حدیثیت اسی لیے قبول کی ہے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ جب ہم نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جیسے بڑے بڑے اماموں کی تقلید نہیں کی تو اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے ہم؟ آج بنگال کے کتنی مسجدوں میں فرض نماز کے بعد مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اجتماعی دعا ہو رہی ہے، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ساری پبلک آمین کہہ رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ تقلیدی ذہن کیوں ہے آپ کے ہاں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کم سے کم آپ اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام کراؤ میرے بھائی۔ میں آپ کی غیرت کو جگا رہا ہوں میرے نوجوانوں، اگر اپنے قوم کی عورتوں کو بچانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گاؤں کی لڑکیاں اور بہنیں تمہاری کل آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں مرتد نہ ہو جائیں، تو اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کو ایمان سکھاؤ، ان کو اسلام سکھاؤ، ان کو قرآن و سنت سکھاؤ، اور اس کو سکھانے کا سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم یہ شیخ صاحب نے جو بات کی، ہمارے یہاں بھی یہ چیز ایک رسم اور رواج بن چکی ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے، مولوی صاحب جب نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ لڑکی سے اجازت لے لینا کافی ہے، اور وہ اجازت لڑکی کا باپ لے لے، لڑکی کے گھر کا کوئی بڑا ذمہ دار لے لے، وہ اجازت لے لینا کافی ہے۔ نکاح پڑھانے والے کا باقاعدہ جا کر کے کہ محترمہ فلانا بنت فلاں، آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ جو پورا ایک سسٹم رائج ہے، یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ لڑکی کے یہاں ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں، اس کی اجازت لے لینا کافی۔ مگر ہمارے یہاں صاحب یعنی اتنا اس کو رواج کی اہمیت دے دی گئی کہ شیخ صاحب نے بتایا اگر کہیں اس طریقے سے لڑکی کے ہاں اگر ایجاب و قبول نہیں ہوتا ہے تو نکاح کو ادھورا مانا جاتا ہے، الگ سے اس کا نکاح کرایا جاتا ہے کہ صاحب ہمارا نکاح ادھورا ہو۔ میں خود نکاح پڑھانے جاتا ہوں، 3 بار ایجاب و قبول کرانے کا ہمارے یہاں رواج ہے۔ اگر میں نے 1 بار کرا دیا تو صاحب
پیچھے سے آوازیں آنے رہتی، مولوی صاحب تھوڑا 1-2 بار اور کرا دیجیے۔ میں نے کہا ارے دلہے نے بول دیا، آپ سب نے سن لیا، میں بہرا نہیں، آپ بہرے نہیں، ضرورت کیا ہے؟ لیکن رواج ہے، ہم نے رواجوں کو اپنی گردن پہ ٹانگ کے رکھا۔ اس میں کہا ہے کہ چیز اپنانے کے لیے ایک بار ہی کافی ہے، لیکن توڑنے کے لیے 3 بار کرنی پڑتی ہے۔ جی، تو رسم و رواج جو آپ نے لاد کے رکھے ہیں ان کو ہٹائیے میرے بھائی۔ آج یو پی کے غازی پور کے علاقے میں گاؤں ہے 12 گاؤں، کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور جائیے۔ پورا گاؤں اہل حدیث کا گاؤں ہے، پورا گاؤں پڑھے لکھوں کا گاؤں ہے، پولیس میں اور آرمی کی سروس میں وہاں 70% لوگ آپ کو مل جائیں، پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں، مگر اہل حدیث کا گھر ہے، مسلمان کا گھر ہے۔ شادی ہو رہی ہے صاحب، سہاگ کی جو چیزیں جاتی ہیں، شادی کے موقع پر جو چیزیں جاتی ہیں، اس میں سندور بھی جاتا ہے عورت کے مانگ میں بھرنے کے، اس میں غیر مسلموں کی بہت ساری رسم و رواج کی چیزیں بھی جاتی ہیں۔ دلہن جب گھر میں آتی ہے پہلی بار تو کوئی چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ بچے کو گود لے لے گی تو اس کی بھی گود بھرائی ہوگی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ آگے چل کے بیٹا دے گا۔ منگل سوتر بھیجا جاتا ہے، اس کو بھی سہاگ کی ایک نشانی مانا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر سہاگ کی کوئی نشانی نہیں، معاف کیجیے، شادی شدہ عورت کے لیے اس کے بدن میں کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسلام نے کہا کہ ہاں یہ شادی شدہ ہونے کی عورت کی علامت ہے۔ ہاں بس ایک پہچان ہے کہ جو شادی شدہ عورت رہے گی وہ اپنے شوہر کے لیے سجے گی سنورے گی، اس کو اس کے سجنے سنورنے کا حکم دیا گیا۔ باقی یہ منگل سوتر اور یہ سندور یہ تمام کی تمام مشرکانہ چیزیں ہیں، غیر مسلموں کی رسمیں ہیں، اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ باقاعدہ ایک دن ہلدی ہو رہی ہے، ہلدی والے دن سارے دلہن کے گھر کی لڑکیاں ہلدی کلر کا کپڑا پہنتی ہیں۔ ایک دن مہندی کی رسم ہو رہی ہے، سارے گھر کی عورتیں مہندی کلر کا کپڑا پہنتی ہیں۔ یہ رسم و رواج انہوں نے آج حالات یہ پہنچائے ہیں کہ غریب بیچارہ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے پہلے 1000 بار سوچتا ہے میں کہاں سے انتظام کروں گا صاحب، میں کہاں سے 100-200 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں کہاں سے اپنی بیٹی کو اتنے جوڑے کپڑے دوں گا، اتنا زیور دوں گا۔ آج غریب کے لیے چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی اس دنیا میں رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرا نبی تم کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے نبی تم کو رسم و رواج سے آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کا کلمہ اگر ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو ان رسم و رواج سے آزاد کریں اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، اور اس کے لیے آپ کو اپنے گھر کی عورتوں پر محنت کرنی پڑے گی۔ کم سے کم آپ جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں بالکل آپ انتظام کیجیے عورتوں کا۔ اور ہمارے شمیم بھائی ہیں اور ہمارے گاؤں کی اور سارے لوگ جن کو بھی اللہ نے نوازا ہے، میں سب سے گزارش کروں گا کہ اس سال آنے والی عید پر میں فون کر کے پوچھوں گا کہ آپ کے گاؤں کی عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا، اور میں اس امید کے ساتھ یہاں سے جاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ اس کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ جس طریقے سے آپ کے لیے تحفہ ہے، عورتوں کے لیے بھی تحفہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے صاحب، رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے عورتوں کو کچن میں جھونک دیا، تجھے یہ بنانا ہے، تجھے وہ بنانا ہے، تجھے وہ بنانا ہے۔ جو آئٹم سال کے 11 مہینے نہیں کھائے جاتے وہ رمضان میں کھائے جاتے ہیں، اور بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میری بیوی تو یہ بنا کے کھلاتی ہے، یہ بنا کے کھلاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ ایک مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ایک مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی آپ موقع دیجئے۔ رمضان کا جب آخری عشرہ آتا تھا، جب آخری 10 دن آتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی رات رات بھر جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے، اور اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں سے الگ رہتے تھے، اور آخری 10 دن عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ تو عورتوں کو بھی آپ شامل کیجئے، اور ہو سکے تو سوشل میڈیا سے دور رہیے، اور قرآن کو وقت دیجئے۔ میرے بھائی، اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں قرآن کو نازل کرنے کے لیے رمضان کو کیوں چنا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن ساری مانوتا کو راستہ دکھاتا ہے۔ بینات من الہدی والفرقان، اس قرآن کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں۔ ہم نے رمضان کو تبرک کی کتاب بنا لیا،
ہم نے قرآن کو پڑھ کر کے دم کرنے کی کتاب بنا لیا۔ قرآن تو دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ کم سے کم رمضان میں آپ اس قرآن پر غور کیجئے میرے بھائیوں، اس قرآن کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اس کی خیر و برکت آپ اپنے جسم کے اوپر بھی محسوس کریں گے، اپنے مزاج کے اوپر بھی محسوس کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی رمضان کا مہینہ آتا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور جب قرآن پڑھ پڑھ کے آپ سنایا کرتے تھے تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کان اجود من الریح المرسلہ، اللہ کے پیارے نبی تیز چلنے والی آندھی سے زیادہ آپ کی سخاوت اور فیاضی کا عالم ہوتا تھا۔ ایک تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے پیارے نبی کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کو آپ آنے والے رمضان میں معمول بنائیے۔ اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے نوجوان دن میں تو ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، رات میں بیٹھ کر کے موبائل پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں۔ رمضان کا دن جیسے برکت والا دن ہے ویسے رات اس کی برکت والی ہے۔ اگر آپ رمضان کے دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں میرے بھائیوں، تو رمضان کی راتوں کو بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے چلیں۔ ارے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، ہمیں رمضان ملا ہے۔ جو لوگ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک اور رمضان دیا ہے۔ نبی اکرم کا دور ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم کے دور میں دو لوگ تھے، دونوں ساتھ میں اسلام لائے، اور یہی واقعہ سنا کر کے بات ختم کروں گا کیونکہ مجھے بھی فوراً کٹیہار نکلنا ہے۔ دو بھائی تھے نبی کے دور میں، دونوں بھائیوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا، لیکن ایک بھائی دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا اور دوسرا اس کے مقابلے میں تھوڑا کم ایکٹیو تھا۔ ایک زیادہ محنتی تھا، ایک کم محنتی تھا، دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی کا اللہ کی راہ میں شہادت ہو گئی، شہید ہو گیا، وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ دوسرا بھائی اس کے 1 سال کے بعد اپنی نارمل موت کے ذریعے اس کا انتقال ہوا، نارمل اس کی ڈیتھ ہوئی، طبعی موت وہ مرا۔ ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے جو محنتی تھا، جو تھوڑا کم محنتی تھا، وہ 1 سال کے بعد اپنی نارمل موت کے ذریعے اس کا انتقال ہوتا ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، اس واقعے کے ذریعے میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ ہمیں ایک اور رمضان ملا۔ جب دونوں لوگوں کا انتقال ہو گیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ جنت سے ایک فرشتہ نکلا اور اس نے ان دونوں بھائیوں میں سے جس بھائی کا انتقال بعد میں ہوا تھا اس کو پہلے وہ جنت میں لے کے گیا، اس کے بعد وہ پھر واپس آیا، اور جس کا انتقال پہلے ہوا تھا جو دین کے معاملے میں محنتی تھا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اس کو وہ بعد میں جنت میں لے کے گیا، اور پھر وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ تیرے ابھی جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ کہتے میری نیند کھل گئی۔ اب جب میں نے اپنا یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ کو بڑی حیرت تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اور اللہ کے دین کے لیے زیادہ محنت کرنے والا انسان بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں کم محنت کرتا تھا اور جس کا انتقال بھی نارمل طریقے سے ہوا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ بات صحابہ نے کہا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب یہ معاملہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے طلحہ کے خواب کے اوپر؟ صحابہ نے کہا تعجب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، الیس قد صلی فی السنۃ کذا و کذا، کیا اس کے نام اعمال میں 1 سال کی نمازیں اور زیادہ نہیں بڑھ گئیں؟ ہاں اللہ کے نبی بات تو صحیح ہے، 1 سال بعد اگر اس کا انتقال ہوا ہے تو 1 سال کی نمازیں اس کے نام اعمال میں اور لکھ دی گئیں۔ آپ نے فرمایا الیس قد ادرک رمضان، کیا اس کو جس کا انتقال 1 سال بعد میں ہوا ہے، کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان کا مہینہ اور نہیں مل گیا؟
ہاں ایک رمضان کا مہینہ اور مل گیا، کیا اس نے ایک رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھے؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے ایک رمضان کے روزے بھی رکھے، اس نے تراویح بھی پڑھی، اس نے نیکیاں بھی کی۔ آپ نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ۔ آپ نے فرمایا جب اس کو ایک سال کا رمضان اور مل گیا، ایک مہینے کے روزے اور مل گئے، ایک سال کی نیکیاں اور مل گئیں، تو کان کھول کر کے سن لو میرے صحابہ، ان دونوں کے مقام اور مرتبے کے درمیان اتنی دوری پیدا ہو گئی کہ زمین و آسمان کے بیچ کی جو دوری ہے اس سے بھی زیادہ دوری پیدا ہو گئی۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا کی خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک رمضان کا مہینہ اور دیا ہے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس مہینے کو کیسے گزارتے ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام میں ہم بہت ساری تقریریں سنیں گے، میری مجبوری ہے میں جا رہا ہوں، پروگرام ابھی آپ کا اور چلے گا، لیکن میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، جتنے ہمارے بھائی اور بہن جتنے لوگوں کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے، آئیے ہم اس بات کا عہد کریں اور یہاں سے یہ عزم لے کر کے ہم یہاں سے انشاءاللہ ہم جائیں گے کہ ہمارا یہ رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم اس کے بعد رمضان کوئی پا سکیں گے کہ نہیں، یہ رمضان بھی پورا ہمیں ملے گا کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی۔ کب کون سا حادثہ آ جائے، کب کون سی بیماری آ جائے، کب کون سی مصیبت آ جائے اور ہم اور آپ اپنوں سے جدا ہو جائیں، اس لیے زندگی کی جتنی سانسیں ملی ہیں ان کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیجئے اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بیسٹ رمضان بنا لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جن بھائیوں کی محنت سے آ کے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس گاؤں کی 3 منزلہ مسجد میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم عورتوں کے لیے بھی انتظام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم عیدگاہ میں عورتوں کے لیے انتظام کریں، عورتوں تک بھی ہم دین کی باتوں کو جتنا پہنچانا چاہیے پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، ابھی ہمارے بڑے قیمتی علماء آنے والے ہیں، مولانا رفیق چترویدی صاحب ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھے وقتہ ہیں، انشاءاللہ ابھی میرے بعد وہ جشن آئیں گے۔ آپ حضرات بالکل اس پروگرام کا جو سکون اور وقار ہے اس کو بنائے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق